الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نظير له لا وزير له لا مثل له لا مثيل له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الساعة آتية نكاد أخفيها وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کی بڑائی و کبریائی اس پاک ذات کے لیے ہے جس پاک ذات کی بڑائی و کبریائی ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں میں ہوتی ہے۔ اللہ کی عظیم الشان ذات اقدس کے بعد سب سے عظیم الشان ہستی، سب سے عظیم المرتبت والی ہستی میرے اور آپ کے آقا سید الاولین والآخرین فخر بنی آدم حضرت محمد مصطفیٰ مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر کروڑوں مرتبہ رحمت نازل فرمائے۔ بزرگان محترم، اس جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے قیامت کی علامتوں میں سے کچھ علامتیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی دی آج سے 1400 سال پہلے، جو بتا کر گیا کہ قیامت کے قریب میں ایسا ایسا ہوگا اور ہونے والا ہے، اور احادیث میں قیامت کے قریب میں جن فتنوں کا ظہور ہوگا، جو فتنے ظاہر ہوں گے، اس کے بارے میں جو بتایا گیا، مختلف حدیث کی صحیح کتابوں میں یہ پیشن گوئیاں موجود ہیں۔ کتاب الفتن مستقل اس میں احادیث ہیں، کیا کیا آزمائشوں کا دور آنے والا ہے اور مسلمانوں پر کیا کیا حالات آنے والے ہیں اور کیا کیا ہوگا۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی مختلف نشانیاں بتا کر گئے، بعض چھوٹی نشانیاں بتا کر گئے اور بعض بڑی بڑی نشانیاں بتا کر گئے۔ گزشتہ جمعہ میں میں نے 2-3 نشانیاں آپ کے سامنے ذکر کیا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ دنیا کا مال کمانے میں مصروف ہیں، مشغول ہیں کہ میں مال کماؤں اور اس سے زیادہ میں زیادہ مال کماؤں، اس مال کی کمائی میں
لوگ مصروف اور مشغول ہیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یا قیامت کے قریب میں ایسی کیفیت ہوگی کہ دریائے فرات، ایک دریا ہے بہت بڑی دریا ملک شام وغیرہ کی طرف، وہ دریائے فرات سونے کے پہاڑ کو ظاہر نہ کر دے۔ وہ دریا سونے کا پہاڑ ظاہر کر دے گی، بتا دے گی۔ انسان دنیا کے اندر، پوری دنیا میں سونے چاندی کی طرف لپکتا ہے اور بھاگ کر جاتا ہے اور تیزی سے جاتا ہے، چاہے مرد ہو کہ عورت، سونے چاندی سے بڑی محبت ہوتی ہے، کیونکہ اصل سرمایہ، اصل پیسہ تو سونا چاندی ہی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے سونا چاندی کو اصل پیسہ بنا کر پیدا کیا۔ کسی بھی زمانے میں سونے چاندی بے قیمت نہیں ہوئی، ہر زمانے میں سونے چاندی کی قیمت رہی، پہلے سے لے کر آج تک اور بعد میں بھی۔ اور نوٹوں کی ویلیو تو کبھی رہتی ہے اور کبھی ختم ہو جاتی ہے، اور پرانے نوٹ جیسا کہ آپ جانتے ہیں 1000 کے نوٹ اور 500 کے پرانے نوٹ کینسل کر دیا گیا ہندوستان کے اندر، پھر نئے نوٹ چھاپے گئے۔ لیکن سونا چاندی بے قیمت ہے بول کر کوئی بتا بھی نہیں سکتا اور بول بھی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے اندر سونے چاندی کو اصل سرمایہ بنا کر پیدا فرمایا ہے۔ تو اس لیے سونے چاندی کی طرف انسان کا دل مائل ہوتا ہے، چاہے مرد ہو کہ عورت۔ اللہ رب العزت نے سونے کا نام ذہب رکھا ہے۔ عربی کے اندر ذہب کے معنی آتے ہیں جانے کے۔ جس سونے چاندی کے پیچھے تم پڑے ہو اس کا نام میں نے ذہب رکھا ہے، یعنی وہ سب ختم ہونے والے ہیں۔ آخرت کی جو زندگی اور عالم برزخ کی جو زندگی ہے وہ اصل ہے۔ بہرحال دریائے فرات ایک سونے کے پہاڑ کو ظاہر کر دے گی، تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ سونے کا پہاڑ 1 گرام سے بھی کم اگر سونا گرا ہے تو کوئی نہیں چھوڑے گا، اور سونار جو رات کے اندر گرم کرتا ہے اس میں کچھ ریزے ہوتے ہیں، وہ ریزے کو بھی نہیں چھوڑتے۔ اور بہت سارے لوگ جو نالے صاف کرتے ہیں، سونار کی جو گلی ہوتی ہے اس گلی کے اندر نالوں میں تلاش کرتے ہیں کچھ ریزے مل جائے۔ اس کی ریزے بھی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ اس کی قیمت ہے دنیا کے اندر، سونے چاندی کی، پوری دنیا میں، صرف ہندوستان میں نہیں۔ تو سونے کا پہاڑ ظاہر کریں گے، یہاں تک کہ جب لوگوں کو اس کی خبر ملے گی فرات دریا نے سونے کا پہاڑ ظاہر کیا ہے، سونے کا پہاڑ کو دکھایا ہے، سونے کا پہاڑ کھلا جگہ میں ہے، تو لوگ بھاگیں گے۔ ریزوں کے لیے اتنا مرتے ہیں، تو پہاڑ جب دکھ گیا سونے کا تو پھر کون پیچھے ہٹے گا اور کون اس کی طرف مائل نہیں ہوگا، الا ماشاء اللہ۔ چند لوگ، چند بندے اللہ کے جو ہوں گے وہ نہیں جائیں گے، لیکن اکثر لوگ اس کی طرف بھاگیں گے۔ جیسے کانوں میں اس کی خبر پہنچے گی کہ فلاں دریا فرات نے سونے کے پہاڑ کو ظاہر کر دیا ہے، لوگ بھاگیں گے اس سونے کے پہاڑ کی طرف سونا حاصل کرنے کے لیے۔ کچھ لوگ پہلے پہنچ جائیں گے، کچھ لوگ بعد میں آئیں گے۔ جو لوگ پہلے پہنچ جائیں گے وہ لوگ سوچیں گے کہ اگر بعد والے پیچھے جو آ رہے ہیں اگر ہم ان کے لیے راستہ چھوڑ دیں تو پورا پہاڑ سونے کا خالی کر کے پورا لوٹ کر جائیں گے، اس لیے ہم نہیں چھوڑیں گے، ان کو راستہ نہیں دیں گے۔ جو پہلے پہنچے ہیں وہ سب وہاں گھیرے ہوئے ہوں گے، بعد میں آنے والوں کو سامنے آنے نہیں دیں گے، لیکن بعد میں آنے والوں کے دلوں میں بھی وہی سونا حاصل کرنے کی خواہش ہوگی جس طرح یہ پہلے لوگ پہنچے ہیں، ان کے اندر ایسی خواہش ہے، ان کے اندر بھی ایسی خواہش ہوگی، وہ بھی آگے بڑھیں گے، یہاں تک کہ دونوں گروپوں میں اور دونوں جماعتوں میں اور بعد میں آنے والے اور پہلے جو پہنچ چکے ہیں ان میں لڑائی ہوگی۔ اس قدر لڑائی ہوگی 100 میں 90 آدمی مر جائیں گے، قتل ہو جائیں گے، قتل کر دی جائیں گے، ایک بچے گا۔ جتنے ہزار وہاں پہنچیں گے 100 میں 90 آدمی ختم۔ ایسی قتل و غارت گیری ہوگی اس سونے کے پہاڑ کو سونا حاصل کرنے کے لیے، جب تک وہ دریائے فرات اس پہاڑ کو ظاہر نہیں کرے گی اس وقت تک قیامت بھی نہیں آئے گی۔
اس لیے اس حدیث سے ہم یہ سبق دیا جا رہا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اس وقت میں اگر تم ہو جب وہ سونے کا پہاڑ ظاہر کرے گی تو اس کو حاصل کرنے کے لیے مت جانا، ورنہ لڑائی میں تم بھی قتل کر دیے جاؤ گے اور نقصان اٹھاؤ گے، بلکہ اپنی اپنی جگہ میں رہنا، کچھ ہونے کا نہیں اور کچھ جانے کا نہیں ہے۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت خاموش رہنے کی تعلیم دی ہے، وہاں جا کر بھاگ کر مارا ماری میں جا کر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے لیے اجازت نہیں دی، بلکہ تم وہیں رہو جہاں تھے، اس کی خواہش میں مت جاؤ ورنہ بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اور قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ بیت اللہ کا حج اور عمرہ روک نہ دیا جائے گا۔ قیامت کے قریب میں ایک ایسا زمانہ آئے گا جب دنیا کے اندر جنگیں فسادات زیادہ ہوں گی، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی دی ہے وہ ہو کر رہے گا۔ مسلمانوں کے درمیان اور دوسرے غیر مسلموں کے درمیان بڑی جنگیں ہوں گی، بڑے فسادات ہوں گے۔ اس وقت میں ایسی حالت ہوگی کہ عرب کے اندر ایسی حالت ہوگی کہ ہم پوری دنیا سے حج نہیں کر پائیں گے، بیت اللہ کو بند کر دیا جائے گا، حج سے روکا جائے گا، حج اور عمرہ کر نہیں پائیں گے چند سالوں کے لیے، یا جب تک اللہ نے چاہا اس وقت تک کے لیے حج اور عمرے کو دونوں کو روک دیا جائے گا۔ وہ وقت آنے سے پہلے قیامت نہیں آئے گی۔ حج کرنا چاہیں گے حج نہیں کر پائیں گے، عمرہ کرنا چاہیں گے نہیں کر پائیں گے، بلکہ بند کر دیا جائے گا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگ حج کرنے کے لیے جانا چاہیں گے لیکن بعض طاقتیں بعض قومیں ان کو روک دیں گی، بند کر دیا جائے گا، تو حج اور عمرہ بھی اسٹاپ کر دیا جائے گا۔ وہ منظر وہ وقت آنے سے پہلے قیامت نہیں آئے گی۔ تو قیامت کی علامتوں میں سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علامت یہ بھی بیان فرمائی کہ حج عمرہ موقوف کر دیا جائے گا، بند کر دیا جائے گا، رکا دیا جائے گا، جانے نہیں دیا جائے گا۔ جس نے بھی تڑپو خواہش کرو لیکن نہیں، ایسی حالت اور ایسا دور آنے والا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب میں ناچ گانا میوزک زیادہ ہو جائے گی۔ میوزک اتنا زہریلی چیز ہے، اتنی زہریلی چیز ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میوزک انسان کے اندر زنا کے خیالات کو ایسا پیدا کرتی ہے جیسا کہ سوکھی زمین پر بارش پڑے تو گھاس کیسے نکلتی ہے، اسی طرح میوزک سننے والے کے دل میں زنا کے خیالات ایسا پیدا ہوتے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور میوزک، ناچ گانا، بے حیائی، فحاشی، بے غیرتی، یہ سب عام ہو جائے گا۔ عورتیں کپڑے پہنیں گی، اس کے باوجود بھی ان کا پہننا نہ پہننا دو بھی برابر ہو جائے گا، پہننے کے باوجود بھی ننگی نظر آئے گی، یا باریک لباس پہنے گی یا ٹائٹ لباس پہنے گی۔ یہ علامت بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے بیان فرمایا، جبکہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ عورتیں ایسی لباس پہن کر پھرتی بھی ہیں باہر، لیکن اس زمانے میں دیکھتے ہیں دیکھنے والے دیکھتے ہیں، اور آپ کو بھی معلوم ہے کیسے لباس پہن کر پھرتی ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا۔ اسی طرح ناچ گانے زیادہ ہوں گے، کیسے زیادہ ہوں گے؟ آج جو موبائل آیا ہے، بڑے بڑے جو موبائل آئے ہیں، اس میں میوزک، اس میں گانے، چھوٹے سے بچہ لے کر بڑوں تک، جوانوں تک اور نوجوانوں تک، اور چھوٹے بچے سے لے کر نوجوانوں تک، ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے اور ہر ایک کے پاس موبائل ہے۔ صحیح استعمال کرے گا تو اس کے لیے خیریت ہوگی، اگر اسی موبائل کو غلط استعمال کرے گا وہی موبائل اس کے لیے جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں، دنیا کے اندر بھی اس کے نقصانات ہوں گے۔ جو زیادہ موبائل میں رہتا ہے، جو زیادہ نیٹ میں رہتا ہے، جو زیادہ انٹرنیٹ استعمال کرتا ہے، جو زیادہ گیم کھیلتا ہے، جو زیادہ فون کا دیوانہ ہوتا ہے، اللہ اس کی دماغ کے اندر ایسے برے اثرات ڈالتے ہیں اور ایسے اثرات ڈالتے ہیں کہ وہ پاگل بھی ہو سکتا ہے یا اللہ کے ذکر سے محروم تو ضرور ہو کر رہے گا۔ کوئی اس میں دو رائے ہے ہی نہیں، بلکہ صحیح بات ہے۔ اگر چھوٹے بچے، کم عمر کے بچے
موبائل آپ دلائیں گے، بڑے شان سے ماں باپ یہ کہتے ہیں میرا اتنا چھوٹا بچہ نیٹ چلانے آتا ہے، 9 سال کا بچہ، 12 سال کا بچہ، یوٹیوب معلوم ہے، فیس بک معلوم ہے۔ افسوس کرنا چاہیے 16 سال ہو گئے، فون کی پورے چیزیں معلوم ہے، اگر معلوم نہیں تو 5 کلمے معلوم نہیں، اگر معلوم نہیں تو نورانی قاعدہ معلوم نہیں، اگر معلوم نہیں تو پیغمبر کا نام کیا ہے معلوم نہیں، اگر معلوم نہیں تو پیغمبر کی بیٹیاں کتنی ہیں معلوم نہیں، اگر معلوم نہیں تو پیغمبر کی ذات کیسی ہے معلوم نہیں، اگر معلوم نہیں تو اماں عائشہ صدیقہ کی سیرت کیا ہے معلوم نہیں۔ فون کی جتنی بھی پرزے ہیں، جتنے بھی ذرات ہیں، کیا کیا ہے اس کے اندر 15 سال کا بچہ بتاتا ہے، لیکن پیغمبر کا نام پوچھیں، پیغمبر کے ابا کا نام پوچھیں، پیغمبر کی امی کا نام پوچھیں، پیغمبر کی بیٹیاں کتنی ہیں پوچھیں، بتا نہیں سکتے، 50 سال کی عمر ہو جاتی ہے، لیکن چھوٹا سا بچہ فون کے اندر ایسا مست رہتا ہے، ایسا مست رہتا ہے، اس پر باپ بھی فخر کرتا ہے، اتنا چھوٹا بچے کو انگلش اتنی تیزی سے پڑھ رہا ہے اور کیسا موبائل چلانا سیکھا ہے۔ نہیں، یہ نقصان دہ ہے، میں نے نقصان دہ ہے۔ ہم واٹس ایپ میں سنتے آ رہے ہیں کہ جو چھوٹا بچہ جن کے دماغ کی رگیں کمزور ہوتی ہیں اور ایسا بچہ اگر فون میں زیادہ لگا رہتا ہے یا گیم کے اندر زیادہ لگا رہتا ہے، اس کا اثر دماغ پر پڑے گا، اس کا اثر ہاتھوں پہ پڑے گا، اس کا اثر جسم کے ہر حصے پر پڑے گا۔ دور کی بات کیا ہے، ہمارے خاندان کی، ہمارے رشتہ داروں کی 4 دن سے پہلے کی بات ہے، 16 سال کا بچہ ہے، ماں باپ نے 20,000 کا فون دلایا تھا اور بچہ ضد کر رہا تھا، مجبوری میں دلایا تھا، لیکن اس کو استعمال ایسا کر رہا تھا 16 سال کا بچہ، رات میں 12:30 بجے تک 1 بجے تک گیموں کے اندر، نیٹ کے اندر ایسا مشغول تھا۔ اب ایسی حالت آ گئی، اس کا اثر اتنا ہوا کہ دماغ پہ اثر پڑ گیا، دیوانی کی طرح ہو گیا، اور بغیر موبائل کے جب اس کے ہاتھ سے موبائل چھڑا جاتا ہے ایسا محسوس کرتا ہے جیسا کہ ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے۔ اس طرح ایک دن کرتا رہا، اس دوسری جو آدمیوں کی صورت دکھتی اسکرین جیسے نظر آتی تھی، فون سمجھ بیٹھتا تھا۔ ایسی حالت آئی ہے، ہم نے سنا ہے اور دیکھا بھی بہت جگہ میں ہے، اس لیے اپنے معصوم بچوں کو فون سے دور رکھنا ضروری ہے، اپنے آپ کو بھی فون سے دور رکھنا ضروری ہے، ورنہ وقت بھی برباد ہو جائے گا، اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائیں گے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا قیامت کے قریب میں ناچ گانا زیادہ ہوگا، مسجدوں کے اندر میوزک داخل ہو جائے گی۔ پریشان تھے صحابہ، مسجدوں کے اندر کیسے میوزک آئے گی، جبکہ مسجد کے سامنے سے کوئی گاڑی والا، گانے کی گاڑی والا گزرتا ہے، کوئی گاڑی میں گانا ڈال کر گزرتا ہے۔ وہ وقت بھی یاد ہے مسجد کے احترام میں جو بھی گاڑی والا گانے ڈال کر گزرتا ہوگا، وہ وقت بھی یاد ہے، 10 سال پہلے کی بات ہے، قریوں کے اندر، ہمارے گاؤں کے اندر اور دوسرے گاؤں کے اندر مسجد کے سامنے سے گزرتے ہوئے مسجد کے احترام میں وہ گانے کو بند کر دیتا ہے، پھر وہاں جا کر آن کرتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے صحابہ پریشان تھے، مسجد کے اندر میوزک کیسے داخل ہو جائے گی، جبکہ مسجد کا اتنا احترام کیا جائے گا، روڈ پر جانے والا بھی مسجد کا اتنا احترام کرے گا، مسجد کے اندر گانے کیسے داخل ہو جائیں گے، وہ موبائل کی شکل میں داخل ہو جائیں گی۔ آج کے زمانے میں معلوم ہو رہا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آج سے 1400 سال پہلے بیان فرمایا، جبکہ موبائل کا نام و نشان نہیں تھا، موبائل کچھ بھی نہیں تھا، مسجد کے اندر گانے کیسے داخل ہو جائیں گے، موبائل فون کے ذریعے داخل ہو جائیں گے۔ ڈائریکٹ تو کوئی آدمی مسلمان مسجد کے اندر گانے تو ڈال کر نہیں آتا، ڈائریکٹ مسجد میں لا کر تو گانے کی ٹیپ ریکارڈ استعمال نہیں کرتا۔ یہودیوں نے ایسی پلاننگ بنائی کہ مسجد کے اندر وہ میوزک داخل ہوگی، مسجد کے اندر گانے داخل ہوں گے، ایسے طریقے سے داخل ہوں گے مسلمان کو اس کا احساس بھی نہیں ہوگا، بلکہ اس گناہ میں مبتلا ہوگا۔ کیسے؟ فون کی شکل میں کوئی فون میں گانے رکھتا ہے، میوزک رنگ ٹون میوزک کی رکھتا ہے، رنگ ٹون گانوں کی رکھتا ہے، چاہے ہندی گانے ہو، چاہے کنڑ گانے ہو، انگلش گانے، جو بھی گانے ہو، جو بھی میوزک ہو، اس میوزک کی گھنٹی رکھ کر مسجد میں آتا ہے۔ بند کرنا تو 100 میں 10 آدمی بند کرتے ہیں، 90% تو موبائل
قرآن رکھ کر نماز پڑھتے ہیں، اور ایسے وقت میں کوئی فون کرتا ہے، کسی کے فون میں میوزک کی آواز گھنٹی کی شکل میں آتی ہے، کسی کی فون میں گانے کی شکل میں آتی ہے۔ بتاؤ پیغمبر نے صحیح نہیں فرمایا کہ مسجد میں میوزک کیسے داخل ہوئی، مسجد میں گانے کیسے داخل ہوئے؟ مسلمان ہی داخل کر رہا ہے لیکن اسے احساس نہیں، یہ سمجھنا کہ موبائل میں آیا ہے۔ ارے اللہ کے بندے، موبائل کے ذریعے سے کیسے بھی ہو، جب تو مسجد میں آئے رنگ ٹون گانے کیوں رکھتا ہے؟ رنگ ٹون گانا رکھنا حرام ہے، میوزک رنگ ٹون میں رکھنا حرام ہے، سیدھا سادہ رکھنا چاہیے، اور رکھ کر مسجد میں آنا اور بھی حرام ہے، حرام پر حرام ہے۔ ایک تو رنگ ٹون گانا رکھا ہے، ایک تو رنگ ٹون میوزک رکھا ہے، اللہ کے گھر میں آ رہا ہے، 10 منٹ بھی خدا کے لیے اپنے فون کو دور نہیں کر سکتا، تو کیا خدا کی محبت ٹپکانے کے لیے مسجد میں آ رہا ہے؟ کیا خدا کا عشق ٹپکانے کے لیے آ رہا ہے؟ 10 منٹ فون سے جدا نہیں ہو سکتے تو پھر اللہ رب العزت کی رحمت کیسے برسے گی؟ اگر کوئی آدمی بھول کر کبھی ہو گیا، لیکن جان بوجھ کر اس زمانے میں ایسا کرتے ہیں، جبکہ نماز کا وقت رہتا ہے، فون بجتی ہے، گھنٹی بجتی ہے، افسوس تو یہ ہوتا ہے اس گھنٹی کے اندر میوزک آتی ہے، اس گھنٹی کے اندر گانا آتا ہے، چاہے کوسا بھی گانا کیوں نہ ہو، صفوں کے اندر ہیں، اللہ کے دربار میں کھڑے ہیں، بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ نماز اس سے بڑھ کر کوئی افضل عبادت نہیں، نماز اس سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی کام نہیں۔ ایسے وقت میں جتنے بھی مشکل سے مشکل کی چیز فون پہ آئے تو نماز کے سامنے وہ کام بیکار ہے، وہ کام چھوٹا ہے، نماز سے بڑھ کر کوئی کام نہیں، اس لیے اس کو سائلنٹ رکھ کر آنا چاہیے۔ پہلی بات میں نے بتایا، میوزک کا رنگ ٹون رکھنا حرام ہے، جائز نہیں ہے، اس لیے سیدھا سادہ رکھیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا مسجدوں کے اندر، اللہ کے گھروں کے اندر کس طرح داخل ہوگی، اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں 5 نمازوں میں، ایک نہ ایک نماز میں یا تو گانے کا رنگ ٹون آتا ہے یا تو میوزک بجتی ہے، نماز میں ہے، اللہ کے گھر میں ہے، اللہ سے لو لگا رہے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اور میوزک مسجد میں داخل ہو کر ہے، گانا مسجد میں داخل ہو کر ہے، یہ قیامت کی علامت ہے۔ فون استعمال کرنا جائز نہیں، ایسا تو نہیں کہتے، بلکہ فون ایک ضرورت کی چیز ہے، جو صحیح ضرورت پر استعمال کرو اور صحیح جگہ میں استعمال کرو، یہی فون تمہارے لیے کار خیر کا ذریعہ بنے گا۔ اگر اس کو غلط استعمال کرو گے تو پھر ہمارے نقصان دہ ہوگا۔ اس لیے جو باتیں میں نے بتائی ان باتوں پر آپ غور کریں، اس پر عمل کریں، کیونکہ میں نے نہیں بتائی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے بتایا کیا کیا ہونے والا ہے، کیسے داخل ہوگا مسجد کے اندر۔ جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں موبائل کی شکل میں داخل ہو رہا ہے اور دوسری شکل میں داخل ہو رہا ہے، اور ہم لا رہے ہیں، ہم داخل کر رہے ہیں، احساس بھی نہیں ہو رہا ہے۔ اس لیے سب کے گناہ ذمہ دار، جتنی نمازیوں کی نماز میں فرق آئے گا ان سب کی ذمہ دار وہ رنگ ٹون والا آدمی ہوگا، جس کی رنگ ٹون کی گھنٹی بجنے کی وجہ سے، جس کی میوزک کی گھنٹی بجنے کی وجہ سے، جس کا گانا بجنے کی وجہ سے نماز میں توجہ ہٹ جا کر اس کی طرف جتنے لوگوں کی نگاہ ذہن جائے گا، سب کے گناہ کا ذمہ دار وہی ہوگا۔ جو اپنی طرف متوجہ کرا رہا ہے، سب کا ذمہ دار اسی کے سر پر آئے گا، سب کا گناہ اسی کے سر پر اللہ تعالیٰ ڈالیں گے، قیامت میں بڑی سخت سزا دیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنبھال کر چلیں، کیا کر رہے ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں، سوچیں، غور و فکر کریں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات میں بڑی بڑی حکمتیں ہیں، اور ایک ایک بات سچ ہو کر رہے گی۔ اس لیے ہم کیوں ذریعہ بنے مسجد میں میوزک لا کر، ہم کیوں ذریعہ بنے مسجد میں گانا؟ اس لیے ہم اپنے آپ کو اس سے دور رکھیں اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، ورنہ پھر خدا کا قہر جب اترے گا تو کوئی بچا نہیں سکتا، کوئی بچا نہیں سکتا، اللہ کے قہر میں سب ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر لہو الحدیث کی چیزوں سے جو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے، ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور مسجد کو آتے ہوئے موبائل فون بند کر کر آنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنا گناہ اور دوسروں کا گناہ اپنے سر پر لینے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ 10-15 منٹ کوئی کسی کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ نماز کو آئے ہیں تو نماز سے بڑھ کر
دنیا والوں کی بات کس کی بڑی ہو سکتی ہے؟ اللہ کی بات سے بڑھ کر، اللہ کی عبادت سے بڑھ کر کس کی بات نہیں ہو سکتی؟ کتنا میں کلام بھی فون کریں، نماز سے بڑھ کر کسی کی بات نہیں ہو سکتی۔ جب نماز میں آتے ہیں بند کر کے آنا ہے یا سائلنٹ کر کے آنا ہے یا گھر میں رکھ کر آنا ہے یا ساتھ میں لائیں تو ساؤنڈ بند کیجئے، آف کیجئے یا سائلنٹ رکھیے۔ اور اس لیے بہت سارے مسجدوں میں، یہی مسجد کی بات نہیں، جتنے بھی مساجد ہیں، ایک فیشن ہو گیا اور ایک اسٹائل ہو گیا کہ موبائل کو سامنے رکھ کر نماز پڑھنا۔ ارے تو خدا کے سامنے ذکر آئے یا موبائل کے سامنے ذکر آئے، موبائل بھی کیسے یاد آئے گا جب اللہ کے دربار میں کھڑا ہوا ہے؟ اگر کوئی لایا ہے تو سائلنٹ کر کے آنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اپنے سامنے رکھ کر اسے آف کرے بغیر مستقل رکھ کر نمازیوں کو خلل ڈالنا انتہائی گناہ ہے، اس سے بچنا ضروری ہے، جس کی وجہ سے جتنوں کی خضوع ذہن اس کی طرف متوجہ ہوگا۔ دوبارہ بھی کہہ رہا ہوں، ان سب کا گناہ کا ذمہ دار وہی ہوگا، اللہ کی یہاں مجرم ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو نشانیاں بیان فرمائی ہیں، ان نشانیوں پر یقین رکھنے اور اس پر سن کر ان سے دور رہنے کی اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بزرگان محترم، فاصلے کے ساتھ بیٹھیں جیسا کہ نشانی ڈال کر ہے، کیونکہ دوسری جماعت بھی ہوگی، اس لیے اطمینان کے ساتھ درمیان میں جو ڈال کر ہے لکیر اس کے مطابق آپ بیٹھیں، مل کر نہ بیٹھیں۔ چلاؤ سنن کو بلا الله أكبر الله أكبر الله